السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت منظور کر لی ہے، اور لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ مقدمات ختم ہو گئے، کیس ختم ہو گئے۔ کیس ختم نہیں ہوئے، ٹرائل ہونا ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال ضمانت منظور ہوئی ہے اور وہ رہا نہیں ہو رہے۔ ابھی ان کے خلاف اور بھی مقدمات ہیں۔ بڑا کیس القادر ٹرسٹ کا، وہ بھی ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں، وہ ابھی ٹیک اپ ہونا ہے، اس کا بھی فیصلہ آنا ہے، اور لیکن یہ ٹرائل بھی چلنا ہے۔ تو سزا تو ہو سکتی ہے، کیونکہ جو جھوٹ پکڑنے والی مشین تھی اس سے عمران خان نے انکار کیا کہ بھئی جھوٹ پکڑنے والی مشین مجھے نہ لگاؤ، اور چیف جسٹس نے آج واضح کیا ہے کہ اگر وہ نہیں جھوٹ پکڑنے والی مشین استعمال کرنے دے رہے تو پھر ملزم کو جو ہے وہ نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ آج جو سماعت ہوئی ہے اس کا میں حال حوال آپ کو جو سماعت کی پروسیڈنگ ہوئی ہے وہ آپ کو شیئر کر دیتا ہوں کہ چیف جسٹس کی یا افریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے، اور پنجاب کے جو پراسیکیوٹر ہیں ذوالفقار نقوی، انہوں نے کہا کہ جی کل علالت کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہو سکا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی کوئی بات نہیں، آپ سے عدالت کے 2 سوالات ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا، ایک تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ نے پڑھا ہوگا، کیا ضمانت کیس میں حتمی فائنڈنگ دی جا سکتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ سازش کے الزام پر اسی عدالت نے ملزمان کو ضمانت دی، کیا تسلسل کا اصول اس کیس پر اپلائی نہیں کرے گا؟ یہ چیف جسٹس نے سوالات کیے۔ پراسیکیوٹر نے کہا کہ جی ضمانت کیس میں عدالت کی آبزرویشن ہمیشہ عبوری نوعیت کی ہوتی ہے، عدالتی آبزرویشن کا ٹرائل پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 1996 سے لے کر 2024 تک سپریم کورٹ نے مختلف فیصلوں میں قرار دیا ضمانت میں دی گئی آبزرویشن عارضی نوعیت کی ہوتی ہے۔ یہ اسپیشل جو پراسیکیوٹر ہیں ذوالفقار نقوی، انہوں نے کہا ہے۔ اچھا، چیف جسٹس نے کہا کہ جی دونوں فریق سمجھ لیں کہ کیس کے مرکزی حقائق پر بات نہیں کرنے دیں گے، میرٹس ٹرائل کورٹ نے خود طے کرنے ہیں۔ اچھا، اس دوران سماعت کے دوران اعجاز چودھری سائفر کیس اور اعجاز چودھری کی ضمانت کے فیصلوں کے بھی حوالے دیے گئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی سپریم کورٹ نے 9 مئی کے ایک کیس میں سازش کے الزام کے باوجود ضمانت دی، ہمیں اس فیصلے کے بارے میں بتائیں۔ ذوالفقار نقوی پراسیکیوٹر نے کہا کہ جی سازش کے حوالے سے کیس میں سپریم کورٹ نے 3 ملزمان کو ضمانت دی ہے۔ سازش کے اس کیس میں ملزمان ایف آئی آر میں نامزد نہیں تھے۔ ذوالفقار نقوی کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے 2014 میں ایک فیصلے میں فریم ورک طے کیا۔ اس فیصلے میں قرار دیا گیا کہ ضمانت کے کیس میں دی گئی آبزرویشن عارضی نوعیت کی ہوتی ہے۔ سن 1996 اور سن 1998 میں ضمانت کے مقدمات میں یہی اصول اپنایا گیا کہ ضمانت میں دی گئی آبزرویشنز عارضی ہوتی ہیں۔ ذوالفقار نقوی مزید کہتے ہیں کہ جی عدالتی فیصلوں میں قرار دیا گیا کہ ضمانت میں دی گئی آبزرویشن ٹرائل کو متاثر نہیں کرتی۔ سن 1922 میں محمد رفیق بنام اسٹیٹ کیس میں بھی یہی اصول طے کیا گیا تھا۔ اچھا، بانی سماعت کے دوران وقفہ بھی ہوا تھا، پھر وقفے کے بعد جو ہے سماعت ہوئی، اور جسٹس شفیع صدیقی نے کہا کہ جی اعجاز چودھری پر الزامات موقع پر موجودگی اور سازش کے تھے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ جی کیا اعجاز چودھری 9 مئی کو موقع پر موجود تھے؟ اسپیشل پراسیکیوٹر نے کہا کہ جی اعجاز چودھری کے موقع پر موجودگی بارے الیکٹرانک شواہد موجود ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیا شواہد ہیں؟ ذوالفقار نقوی پراسیکیوٹر جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی 3 گواہان کے بیانات بطور ثبوت پیش کیے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا تمام مقدمات میں مرکزی کردار ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی میرٹ پر جائیں گے تو سلمان صفدر بھی بات کریں گے۔ چیف جسٹس مزید کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے
میرٹ پر آبزرویشن دی تو ٹرائل متاثر ہوگا. میرا کام آپ کو متنبع کرنا تھا، باقی جیسے آپ بہتر سمجھیں. ملزم کے خلاف آپ کے پاس زبانی اور الیکٹرانک شواہد کے علاوہ کیا ہے؟ جسٹس شفیع صدیقی نے کہا کہ جی ملزم کے خلاف ایف آئی آر کس تاریخ کی ہے؟ پراسیکیوٹر نے جواب دیا کہ جی 10 میں سے 3 مقدمات میں ملزم نامزد ہے. اچھا جی، ملزم کے خلاف پراسیکیوٹر کہتے ہیں ملزم کے خلاف ایف آئی آر 9 مئی کو درج ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے بانی کے 3 ٹیسٹ کروانے کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کی اجازت دی. پولیس نے پولی گرافک سمیت 3 ٹیسٹ کے لیے ماجسٹریٹ سے رجوع کیا. عدالت کی اجازت کے باوجود ملزم نے ٹیسٹ نہیں کرائے. جس طرح میں نے ذکر کیا، پولی گراف ٹیسٹ اور یہ جھوٹ پکڑنے والی مشین، ان سے کترا رہے تھے خان صاحب کہ میرا جھوٹ پکڑا جائے گا. چیف جسٹس کہتے ہیں کہ جی اگر ایسا ہے تو قانونی نتائج ہوں گے. اگر ایسا ہے تو قانونی نتائج ہوں گے، پھر اتنا اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ شواہد کا جائزہ ٹرائل کورٹ لے گی. جسٹس حسن اظہر رضوی کہتے ہیں کہ جی کیا نارملی ایسے ٹیسٹ باقی مقدمات میں بھی ہوتے ہیں؟ اسپیشل پراسیکیوٹر کہتے ہیں جی ہوتے ہیں. قانون ملزم کی ضمانت سے ممانعت کرتا ہے. ملزم کے خلاف ٹھوس شواہد ہیں. شواہد تو چیف جسٹس کہتے ہیں کہ شواہد تو ٹرائل کورٹ میں ثابت ہوں گے. جسٹس حسن رضوی کہتے ہیں کہ جی واقعے کے بعد گرفتاری تک ملزم 2 ماہ تک ضمانت پر تھا. کیا 2 ماہ کا عرصہ پولیس کو تفتیش کے لیے کافی نہیں تھا؟ اچھا جی، چیف جسٹس کہتے ہیں کہ جی ملزم کے خلاف آپ کے پاس زبانی ملزم کے خلاف ایف آئی آر کس تاریخ کی ہے؟ یہ ہو گیا، نتائج ہوں گے، بھگتنا ہوں گے. اچھا، چیف جسٹس کہتے ہیں کہ جی ہم نے 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کا فیصلہ دے رکھا ہے. اسپیشل پراسیکیوٹر ذوالفقار نقوی جو ہیں انہوں نے اپنے دلائل مکمل کیے، اور پھر بانی پی ٹی آئی کے وکیل جو ہیں سلمان صفدر، انہوں نے دلائل دیے. سپریم کورٹ 9 مئی کے 8 مقدمات سپریم کورٹ نے 8 مقدمات میں جو ہے بانی چیئرمین کی ضمانتوں کی درخواستیں منظور کر لیں. بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواست 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقوں کے عوض منظور کی گئی. بانی پی ٹی آئی کے 8 مقدمہ سپریم کورٹ نے جو تحریری فیصلہ جاری کیا وہ یہ ہے کہ جی 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ فیصلہ تحریر کیا. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جی سپریم کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے 24 جون کے فیصلے کے خلاف 8 اپیلیں دائر کی گئی ہیں. بانی پی ٹی آئی کے خلاف ضلع لاہور کے مختلف تھانوں یعنی ریس کورس، شادمان، مغل پورہ، سرور روڈ اور گلبرگ میں 9 مئی کے مقدمات درج ہوئے. ایف آئی آرز میں انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئیں. یہ سپریم کورٹ کہتی ہے. استغاثہ کا بنیادی موقف اس الزام کے گرد گھومتا ہے کہ درخواست گزار نے ایف آئی آرز میں درج جرائم کے ارتکاب کے لیے ایک سازش تیار کی تھی. اس مقصد کے لیے اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر نے عدالت کی توجہ 3 گواہان کے چشمدید بیانات اور الیکٹرانک میڈیا کے رپورٹس کی طرف مبذول کرائیں. اسپیشل پراسیکیوٹر نے کہا یہ تمام شواہد واضح طور پر درخواست گزار کو ملوث کرتے ہیں اور اسے مبینہ جرائم کے ارتکاب سے جوڑتے ہیں. جب عدالت کی جانب سے یہ نکتہ اٹھایا گیا کہ اسی وقوع سے منسلک اور درخواست گزار کی طرح ہی الزامات کا سامنا کرنے والے اعجاز چودھری، امتیاز محمود اور حافظ فرحت عباس کو اس عدالت نے ضمانت دے رکھی ہے. اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر نے جواب دیا کہ جی موجودہ درخواست گزار کا کیس بالکل مختلف ہے، لہٰذا اس معاملے میں یکسانیت کے اصول کا اطلاق نہیں ہوگا. 1 لاکھ روپے کے عوض بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستیں منظور کی جاتی ہیں. عدالت نے کہا اس کے بعد سلمان صفدر جو ہیں انہوں نے پھر چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور چیمبر میں جا کر اور ملاقات کرنے کے بعد سلمان صفدر نے آ کر میڈیا سے گفتگو کی ہے. وہ کہتے ہیں ملاقات میں اسپیشل پراسیکیوٹر ذوالفقار نقوی اور پنجاب پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے وکیل بھی شریک تھے.
سلمان صفدر کہتے ہیں چیف جسٹس سے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو جیل سہولیات نہ ملنے کے بارے میں آگاہ کیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جیل سہولیات کا معاملہ قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کی ترجیح ہے۔ چیف جسٹس کہتے ہیں اچھا جی، جیل اصلاحات سے متعلق معاملہ کمیٹی میں پہلے ہی زیر غور ہے۔ اچھا جی، اسلام آباد چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کے توسط سے تحفظات پیش کیے۔ چیف جسٹس پاکستان کو جیل مینول کی خلاف ورزی اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ناروا سلوک کے بارے میں آگاہ کیا۔ 300 سے زائد مقدمات بانی پی ٹی آئی پر مجموعی طور پر بنائے گئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات کم نہیں رہے بلکہ صرف ایک کیس رہ گیا ہے۔ اب ان کے خلاف ایک کیس رہ گیا ہے القادر ٹرسٹ کا، سلمان صفدر بھی کہتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے بھی یہی آج پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا جو کیس ہے وہ اب عمران خان کا پیچھا ابھی نہیں چھوڑ رہا۔ باقی 8 مقدمات میں فی الحال ضمانت ہو گئی ہے، لیکن ضمانت کے باوجود عمران خان رہا نہیں ہو رہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔